کوشچن یہ ہے کہ ہم کس کی بات سنیں. اب دیکھیں ہمارے لیے تو سارے قابل عزت ہے نا، کیونکہ ساری جتنے عالم دین ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بات کر رہے ہیں اور ہمارے نبی کی بات کر رہے ہیں. تو اب ایک طرف ایک مولوی کہتا ہے کہ عورت جو ہے وہ خوشبو نہیں لگا سکتی، ایون اگر اس کے موئسچرائزر میں بھی ہلکی سی خوشبو ہے تو وہ لگا کے باہر نہیں جا سکتی. اور دوسری طرف گاندھی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، عورت پرفیوم لگا سکتی ہے. اور ایک طرف مولوی کہتے ہیں کہ عورت کی آواز جو ہے وہ کوئی نہ سنے. اور دوسری طرف گاندھی صاحب کہتے ہیں کہ عورت مرد سے ہاتھ بھی ملا سکتی ہے اگر یورپ اور امریکہ وغیرہ میں رہتے ہیں، کیونکہ وہاں کا ماحول ایسا ہے. اور اس سے ملتا جلتا پھر یہ بھی ہے کہ اعمال کا دار و مدار تو نیت پر ہے. تو اگر میری نیت اچھی ہے تو پھر تو میں پرفیوم بھی لگاؤں گی، میں تو پھر سب کچھ ہی کروں گی کیونکہ میری تو نیت اچھی ہے. تو پھر جب اس طرح سے ہمیں ایک ایزی راستہ مل رہا ہے تو پھر تو ہم اسی کو فالو کریں گے نا جو ہمارے لیے آسان ہے. تو پھر ہم اس یہاں پہ پھر کیا کریں؟ تو سمجھے نا، یہی تو مسئلہ ہے کہ مسلمان بالکل عاری ہو گیا ہے اس چیز سے کہ دنیا گروہ کے طور پہ کس طریقے سے بہیو کرتی ہے. فرد کو جتنی مرضی اجازتیں دی جائیں یا لے لی جائیں، یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کا لوگوں کے اوپر کیا افیکٹ ہے. یہ غور سے سمجھیں، اتنی ضروری بات ہے. اسلام نے شراب کے ایک قطرے کو حرام کیا ہے، بوتل کو نہیں. احتیاط کا جو امر ہے نا، وہ ملحوظ خاطر رکھیں. اب غامدی صاحب نے جو بھی کہا ہے میں پہلے پڑھوں گا، تب ان کے بارے میں کوئی رائے آپ کے سامنے رکھ سکوں گا. مگر جب آپ دیکھتے ہیں کہ گروپ میں ایز ہیومن بینگز دنیا کس نہج پہ چل رہی ہے، اور شیطان کو پوری طریقے سے اسٹڈی کیا ہو آپ نے، اور قرآن کے تمام معاملات کے اوپر آپ کی اتنی نظر ہو کہ آپ کو پتا ہو کہ اسلام کی ایسنس کیا ہے، دنیا سے کیا چاہتا ہے، انسانوں سے کیا چاہتا ہے ہمارا دین، تب کہیں جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ کچھ چیزیں احتیاط کے زمرے میں کیوں رکھی جاتی ہیں، اور حدود کہاں پہ ڈرا کی جاتی ہیں. تاکہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، گن کنٹرول کا لا آتا ہے جب، تو وہ اس لیے نہیں آتا کہ جس کے پاس گن ہے اس کو چلانی نہیں آتی تو وہ سیکھ لے، یا جس نے آرمی کی ٹریننگ لی ہوئی ہے اس کے اوپر، اس کو پہلے ہی پتا ہوتا ہے آرمی کو کہ کب آرمی والے کو کب گن چلانی ہے، کیسے چلانی ہے. ہوں یہ گن کنٹرول کا لا اس بندے کے لیے آتا ہے کہ جس نے بس شوقیہ گن رکھ لی ہوتی ہے، نہ اس کو چلانی آتی، اور وہ آتا ہے اور اپنے آپ کو بھی شوٹ کر دیتا ہے، یا غلطی سے یا بے احتیاطی سے کچھ بھی کرنے کے. جب گروپ کے اوپر بات آتی ہے نا تو پھر آپ کو لوئسٹ کامن ڈینامینیٹر کو دیکھنا ہوتا ہے، سب ہوں سے زیادہ خطرہ ڈال سکتا ہے. یہ گروپ کی نفسیات کو قرآن پاک نے ایسے ایڈریس کیا ہے. اور جب بھی آپ گروپ کے اوپر کوئی لا انفورس کرتے ہیں تو آپ اس حد کو مد نظر رکھتے ہیں کہ جو سب سے ناکارہ آدمی نے کوئی نہ کوئی اسٹنٹ مارنا ہوتا ہے ادھر. تو جو باعمل لوگ ہوتے ہیں، باشعور لوگ ہوتے ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں، ان کو تو لا کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو پہلے ہی پتا ہوتا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے، اپنے شعور سے ہی وہ سمجھ لیتے ہیں. ہوں تو یہ جتنے بھی احتیاطی مراحل ہیں نا، وہ سب کے سب ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو ٹرین نہیں ہوئے، شعور نہیں ڈیولپ ہوا ہوا ان کا. تو اس لیے یہ گروپ کے طور کے اوپر ان لاز کا اطلاق کیا جاتا ہے، ان تمام حدود کا اطلاق کیا جاتا ہے. فقہ بھی اسی طریقے سے مرتب ہوتا ہے. فقہ میں علماء کو نہیں ایڈریس کیا جا رہا ہوتا، عوام کو ایڈریس کیا جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، علماء تو فقہ کی ان باؤنڈریز کے قریب بھی نہیں جاتے، وہ تو تقوی کی باؤنڈریز کے رہتے ہیں، وہ تو سینٹر میں رہتے ہیں. نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ چرواہا جب اپنی بھیڑوں کو لے کے چلے تو چراگاہ کے سینٹر میں اپنی بھیڑیں جو ہے نا ان کو گھاس کھلائے. ہوں کیونکہ اگر وہ ایجز کے اوپر جائے گا تو اس کو نہیں پتا ہوگا کہ اس سب سے اگلی بھیڑ جو ہے نا وہ کسی اور کی چراگاہ میں کہیں گھاس چر لے جا کے. ہوں تو ہوں یہ حدیث اتنی ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو. اب رہی بات کہ جو آپ نے تین چار ایشوز بتائے نا، ان میں ہر چیز کے اندر الگ الگ احتیاطی باؤنڈری ہے، اور ایک پرسنل ڈسکریشن جسے کہتے ہیں وہ ایک الگ. ہر جو آپ نے مسئلہ بتایا اس کے اندر یہ دونوں میٹرکسز الگ ہیں. ہوں کہ پرسنل ڈسکریشن کے اندر مجھے پتا ہے کہ کب میں نے خوشبو لگانی ہے، تو کب نہیں، تو کب میں نے باہر جانا ہے، کس کو آواز سنا سکتی ہوں کس کو نہیں. یہ پرسنل ڈسکریشن جو ہے نا، یہ فرد کا معاملہ ہے. مگر حدود کی جہاں تک بات آتی ہے تو وہ گروپ کے طور کے اوپر آپ سمجھیں گے اس کو. گروپ کے اندر جب لا لگانے ہو نا، تو فار ایگزامپل آپ کو یہ بات آپ لڑکیوں سے کہیں کہ آپ آواز جس مرضی کو سنائیں جو مرضی، تو آپ کو کل 6 لڑکیاں ملیں گی جو گانے سنا رہی ہوں گی اور آپ کہیں گے یہ کیا کیا، تو
وہ گانے کے ساتھ ڈانس بھی کر رہی ہوں گی تو آپ وہ کہیں گے کہ بھائی آواز سنانے آپ نے ہی الاؤ کیا تھا. تو تو ہوں آپ ان کو کہیں گے آواز سنانے کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ رقص شروع کر دو. ہوں ٹھیک ہے. ہر بندہ تو نہیں اس لیول پہ شعور رکھتا نا کہ معاملات کس طریقے سے بگڑ سکتے ہیں یا سنور سکتے ہیں, سنوارنے کیسے. تو اس لیے یہ ایک جنرل جب گائیڈ لائن دی جاتی ہے تو وہ اسٹرکٹ پیرامیٹرز کے اوپر دی جاتی ہے. مطلب لمیٹیشنز تو ہیں. اب میں آپ کو اپنی بات بتاؤں نا تو میں جب بھی کوئی اس طرح کی بات کرتی ہوں نا میرے چینل پہ تو مجھے یہی سب سے زیادہ آتا ہے کہ بھائی سنا عورت کی تو آواز کا پردہ ہے, تم ادھر بیٹھ کے دین بتا رہی ہے, تمہیں پتہ نہیں ہے یہ وہ. تو پھر میں یہاں پہ آ کے بولتی ہوں میں کیا کروں پھر, کہ میں کیا سب کچھ بند کر کے چلی جاؤں, میں کیا کروں پھر یہاں پہ. تو پھر میں خود بہت وہ کنفیوز ہو جاتی ہوں کہ ہاں بس بحث یہ کرنی چاہیے آپ کو کہ کہاں پہ اللہ تعالیٰ نے گروپ کو حدود باندھی ہے, کہاں پہ نہیں باندھی. یہ بحث ضرور کرنی چاہیے خواتین کو اسپیشلی. تو میری اپنی رائے جو یہ ہے وہ یہ کہ دعوت کا کام جو ہے نا آپ ضرور کریں اور کرتی رہیں, اور اسی لیے دنیا میں آئی ہیں آپ, عورت ہو یا مرد ہو, دعوت کا کام تو آپ سب کے اوپر, ہم سب کے اوپر ہے. تو میں بھی عورتوں کو دعوت دینے کے وقت اندر سے میری آواز آتی ہے کہ یار اس سے بہتر ہے کہ میرے سے بہتر ہے کوئی خاتون ہی ان کو دعوت دے دے. ہزار ایسے سوال ہیں جو مجھ سے ویسے بھی نہیں پوچھ سکتی وہ, نہ ہی ہوں کوئی ایسے کیٹیگری ہیں جہاں پہ میں اوپنلی بات بھی کر سکتا ہوں. تو میری زیادہ افیکٹونیس مردوں میں ہی آئی, اور عورتوں کو دعوت دینے کے لیے ایک عورت زیادہ افیکٹو ہو سکتی ہے. تو یہ تو کامن سینس کے بھی تقاضے ہیں. ٹھیک ہے. مگر یہ بات میں اپنے طور پہ بتا رہا ہوں, میں کوئی نہ کوئی فتویٰ دینے کے کسی مرتبے پہ ہوں, نہ ہی میں فتویٰ دینے کی حیثیت سے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ باقی یہ کام پوری دنیا میں کر رہے ہیں اور جب اسلام کی باری آتی ہے تو آپ کہتے ہیں میری آواز کا پردہ ہے, ہوں تو یہ تو اپنے اوپر آپ زبردستی کوئی اور یہ ہی تو گیم ہے کھیل رہے ہیں آپ. تو بالکل. جہاں پہ آپ باقی کام کی باتیں, بزنس کی بات کر رہے ہیں کولیگ سے, وہاں پہ دعوت کی بات بھی کر رہے ہیں. ہوں اور فار ایگزامپل آپ کا تو چینل ہے, کھانا پکانے کی بات کرتی ہیں آپ, وہاں اسلام پھیلانے کی بات کریں اتنے لوگ سننے والے اگر ہیں تو. ہوں ویسے بھی کچھ ایسے معاملات ہیں جو امہات المومنین کے لیے مختص ہیں قرآن میں. ہوں تو ایسے نہیں ہے کہ عورت کی آواز کسی آدمی کے کان میں گئی تو تباہی مچ گئی. صحابیات کی لائف آپ سیرت النبی سے اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ ہوں چلے گا کہ معاملات اس طرح نہیں ہیں اس طریقے سے ہمیں پریزنٹ کیے گئے ہیں. صحابیات تو جنگوں میں جا کے بھی لڑتی نہیں تھی, فزیکل فائٹ وہ بھی کرتی تھی, وہ تو گھر پہ نہیں بیٹھ گئی کہ نہیں ہم تو یہیں بیٹھیں گے, وہ تو ساتھ پارٹیسپیٹ کرتی تھی. جی ہاں, سیرہ کی جو اسٹڈی نہیں ہے نا, سیرہ کی اسٹڈی ہوگی تو سینس ڈیولپ ہوتی ہے کہ نبی اسلام کے دور میں کیا کیا چیزیں کس طریقے سے ہوتی تھیں. اور میرے ذہن میں کوئی 50 ایسے واقعات ابھی آ رہے ہیں کہ جس میں ہوں جیسے ایمن کا جو ڈائلاگ ہے تمر کے ساتھ, ہوں ایمن کو محرم تو نہیں ہے تمر کی, اور ہوں جس طریقے سے دونوں کی بحث ہوئی ہے. اور میں کس طرح بتاؤں آپ کو, ایک ایک سینیریو سے تو نہیں اس طریقے سے پریسیڈنٹ سیٹ کی جاتی, مگر بہت ایسے معاملات ہیں جس میں صحابیات کی آپس کے ڈائلاگس بہت کرٹیکل لیول کے اوپر بحث مباحثے ہوئے ہیں. ہوں اور لین دین کے معاملات میں بھی, بازار کے اندر خرید و فروخت میں بھی عورتیں کیا نہیں جاتی تھیں. تو ہوں یہ تو ایک بہرحال ایک عورت مسلمان لڑکی کو بھی اور لڑکے کو بھی چاہیے کہ سیرہ کے تھرو بحث مباحثہ کھولے, ہوں رادر دین کہ خود ہی فیصلے کرے, اور وہ لٹریچر پڑھے جس میں آرگیومنٹیشن ہوئی بھی ہے علماء کی, ہوں اور اس سے اس کا آئی کیو بھی بڑھے گا اور وہ دعوت کے لیے بھی بہترین طریقے سے تیار ہو جائے گا یا ہو جائے گی.